تو آپ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علیہ، مجھ پر بہت درود پڑھنا، تم فی الہموم والغموم وتکثر الارزاق، غموں کو دور کرتا ہے اور رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نے وعدہ کیا کہ درود شریف بہت پڑھوں گا، تو آپ کا تکفی ہمک ویغفر ذمک، جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ ہم بہت پڑھتے ہیں نا، جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ خود خدا کا یہی ہے کام، صلی علی نبی نام سب جگہ، خدا بھی ایسا کرتا ہے۔ تو وظیفے تو بہت ہیں، بھرے پڑے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنا سمجھ ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن درود شریف جیسی نعمت ہو ہی نہیں سکتی اگر سمجھ میں آ جائے، لیکن اس میں نیت کا دخل ہوتا ہے۔ محبت والے کا درود، مصیبت کا یہ درود پڑھ رہا ہے، کوئی کام اڑ گیا درود پڑھ رہا، ورنہ درود نہیں پڑھنا تھا۔ ایک کوئی کام ہو یا نہ ہو، اس نے درود کو نہیں چھوڑنا، جس نے درود کو نہیں چھوڑنا نہ آقا جی کو نہیں چھوڑنا، جس نے آقا جی کو نہیں چھوڑنا آقا جی نے بھی اس کو نہیں چھوڑنا، نماز کو چھوڑنا۔ ہاں، تو اس چیز پر دھیان دیں، وظیفے ختم ہو جائیں، لوگوں سے ملنا جلنا کم کریں تاکہ وقت بچے آقا جی کے لیے۔ کثرت سے درود پڑھو، اور آقا جی کی بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی، کبھی غلط۔ آپ نے کہا میرے منہ سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ اس صحابی نے کثرت درود کا وعدہ کیا، آپ کا تکفی ہمک، جو بھی چاہو گے ہو جائے گا، یغفر ذنبک، گناہ ہوں گے تو خدا پکڑ نہیں کرے گا، معاف کر دے گا، کیا چاہیے۔ لیکن وقت انسان کے بس میں نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو وقت کو بچانا آقا جی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں سے سلام دعا اور باتیں اور یہ رشتہ داریاں زیادہ نہیں، ضرورت کے ماتحت جو لازمی واجب ہے رشتہ داری ہے اس کی، اور باقی وقت بچائے کہ آقا جی پر وقت لگانا ہے، اور آقا جی کے وقت لگانا ہماری تمہاری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔